بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جھوک نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں قرۃ العین بشیر۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں عافیہ صدیقی کیس پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ رک گیا۔ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ وقتی طور پر رک گیا ہے۔ رجسٹرار آفس ذرائع کے مطابق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے آفس سے 16 جولائی کو نوٹ آیا تھا کہ وہ 21 جولائی سماعت کریں گے۔ ذرائع رجسٹرار آفس کا کہنا ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے نوٹ سے پہلے ہفتہ وار روسٹر جاری ہو چکا تھا، اب اس میں ترمیم ہونا تھی اور پھر کاز لسٹ جانی ہونا تھی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کے مطابق ہم نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی 21 جولائی کی سماعت کے حوالے سے 16 جولائی کے بعد مجاز اتھارٹی کو نوٹ لکھا تھا۔ مجاز اتھارٹی کا جواب ابھی نہیں آئے گا تو ہی اس پر کچھ بتا سکیں گے۔ رجسٹرار آفس کے ذرائع کے مطابق کیس مقرر نہیں تھا جس کو سنا گیا اور آرڈر ہوا، اب اس سے متعلق عدالتی آرڈر پر نوٹس کیسے بھیجیں؟ مجاز اتھارٹی سے اس حوالے سے رائے لیں گے۔ واضح رہے کہ عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزراء کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا اور عدالت نے 2 ہفتے میں وزیر اعظم اور وزراء سے جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں انتظامیہ اور طلباء نے پرتپاک استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ معرکہ حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ تھا، ہے اور رہے گا۔ طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبران نے مزید ایسے انٹر ایکٹیو سیشنز کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس دوران اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے مونسون بارشوں سے متعلق اپنی رپورٹ میں بتایا کہ رواں سال مونسون بارشوں کے باعث 143 شہری جاں بحق اور 488 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 121 مویشی ہلاک ہوئے اور 200 گھر متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سوگوار خاندانوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے، جبکہ کسانوں کی فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ منگلا ڈیم میں 53، تربیلا میں 89% پانی موجود ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، تاہم چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیاحتی مقام اسکردو میں کلاؤڈ برسٹ سے شدید سیلاب نے تباہی مچا دی، جس سے جہاں رابطہ پل بہہ گئے وہیں اس سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مکان کی چھت گرنے سے ایک لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسکردو کے علاقے کندوز میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والے شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سیاحوں سمیت متعدد افراد پھنس گئے۔ اس حوالے سے مقامی ذرائع نے بتایا کہ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 49 مکانات، 20 دکانیں اور 2 مساجد مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ سیلاب نے تباہی مچا دی۔ رابطہ پل بھی سیلاب بہا لے گیا، جس سے علاقے میں مواصلاتی نظام درم برم ہو گیا، جبکہ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سب ڈویژن ڈگونی میں شدید بارشوں کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم دشوار گزار راستوں اور منقطع رابطوں کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل بابو سر ٹاپ میں اس قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس میں لاپتہ ہونے والے سیاح تاحال لاپتہ ہیں۔ چین کا نئے J-35 اسٹیلتھ فائٹر طیارے نے امریکی بحریہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نیوی نے J-35 فائٹر جیٹس کے 2 یونٹ حاصل کر لیے ہیں، جو طیارہ بردار جہازوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ چینی سوشل میڈیا ویب سائٹ ویبو پر شیئر کی گئی تصاویر میں دونوں طیارے پرواز کرتے دکھائی دیے ہیں، جن کے نمبر 0011 اور 0012 ہیں۔ یہ طیارے چینی نیوی کے موجودہ طیارے J-15B کے ساتھ پرواز کر رہے تھے اور ان پر بھی شارک مارکنز موجود تھے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اب چینی نیوی کا حصہ بن چکے ہیں۔
ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ چین کے اس ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ امریکی نیوی کو جلد ٹکر دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ چین کے پاس 2 لیانگ اور شینڈونگ فعال ہے، جبکہ تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان سمندری تجربات سے گزر رہا ہے۔ چوتھا کیریئر ٹائپ 004 جوہری توانائی سے چلنے والا ہوگا۔ جون 2025 میں چین کے 2 کیرلز لیانگ اور شیڈونگ نے پہلی بار بین الاقوامی میں مشترکہ جنگی مشقیں کی، جسے ماہرین امریکہ کے لیے ایک سخت پیغام قرار دے رہے ہیں۔ جھوک نیوز اسٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی۔ ہر خبر پر گہری نظر رکھنے کے لیے جڑے رہیے گا جھوک نیوز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔